سب سے اچھا ایصال ثواب کیا ہے؟ کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو ایصال ثواب میں سب سے بالا ہو، سب سے برتر ہو، سب سے اچھا ہو، سب سے ستھرا ہو؟ وہ کون سا ایسا طریقہ ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ان بچوں کو فرائض کی ادائیگی کر لینے کے بعد نفل نماز پڑھے اور پڑھ کر کے پھر مولا کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا میں نے جو نفل نماز پڑھی ہے یا نفل ہم نے جو صدقہ کیا ہے، پروردگار عالم ان تمام نفلی چیزوں کا ثواب میرے مرحوم والدین کو عطا فرما دے۔ کائنات کے آقا اعلان فرماتے اس سے بڑھیا کوئی ایصال ثواب ہے ہی نہیں کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کرنے کے بعد ایکسٹرا عبادت کر کے مولا کی بارگاہ میں ان عبادتوں کا صلہ دے اور اس عبادتوں کے صلے کے ذریعے میں اپنے والدین کی مغفرت چاہے۔ یقیناً رب تبارک و تعالی ویسے والدین کی مغفرت بھی فرماتا ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ بھی عطا فرماتا ہے۔ آج وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ ہم اور آپ اس پٹری سے بالکل دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب سنتے ہیں اور آپ کہ قبر کی گہرائی ہو یا حشر کا میدان ہو، ان دونوں جگہوں پہ اگر سب سے پہلے پوچھ ہوگی تو نماز کی ہوگی۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے قضا کر دیتا ہے، قضا کرنا الگ ہے، چھوڑنا الگ ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، چھوڑنے کا ارادہ کر لیتا، اس پر فیصلہ کچھ اور ہوگا، لیکن قضا کا معاملہ ہے تو اس کا فیصلہ کچھ اور ہوگا۔ میں قضا کی بات بتا رہا ہوں، جیسے عشاء کی نماز ابھی ہم پر فرض ہے اور عشاء کی نماز ابھی نہ پڑھ کر کے ہم یہ سوچیں گے کہ آنے والا صبح جو ہمیں دیکھیں گے اس صبح میں ہم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ظہر میں جا کر کے عشاء کی فرض قضا کو ہم ادا کر لیں گے، یہ قضا کو ادا کرنے کا سچویشن ہوا۔ لیکن مسلمانوں اس کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں جو خدا کا بندہ مصطفیٰ کا امتی اگر ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے قضا کرنے کا دل میں ارادہ کر لیتا ہے تو چاہے وہ اپنے وقت کا کوئی بھی انسان ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ صرف قضا کرنے کی نیت کی وجہ سے ویسے لوگوں کو 70 سال جہنم کی آگ میں تڑپا تڑپا کر کے اسے جلائے گا۔ اور جانتے آپ جہنمیوں کا عذاب کیسا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹی سی یا چھوٹا ایک عذاب، کسی عذاب کو ہلکا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ تو آیا تو یہ کہ آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، وہ تشمے کا معاملہ ہے۔ لیکن بھاری عذاب کیا قرآن مقدسہ اعلان کرتا ہے، قرآن مقدسہ کا سورۃ النساء کی آیت کریمہ ہے کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ رب تبارک و تعالی جہنمیوں کو ایسا عذاب عطا فرمائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کا حال کیا ہے جو سورۃ الدہر میں رب تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، کہا کیا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں اس لوگوں کو کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ تو کہ قالوا لم نكن من المصلين، ہم جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے نمازوں کو ادا نہیں کیا ہے، ہمارے ذمہ فرائض کی ادائیگی باقی ہے۔ اے مسلمانوں یہ مستحبات کا عمل ہے، آپ جتنے بھی مستحبات عمل کر لے یقیناً یہ اچھی چیز ہے، رب کا فضل ہوگا، رب نے اس اعمال کو قبول کر لیا تو عذابوں میں تخفیف بھی ہوگی، مردے کو سکون بھی ملے گا۔ لیکن سب سے اچھا ایصال یہ ہے کہ جو اولاد دنیا میں مرحوم یا مرحومہ کی ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے نماز پنجگانہ کی ادائیگی خود کرے اور خود کرنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں ایکسٹرا نفل کی عبادت کرے، پھر ان ایکسٹرا نفل عبادت کا صلہ مولا کی بارگاہ میں دے کر کے کہے میرے پروردگار میں نے فرائض کی ادائیگی کر لی ہے، اب جو میں نے نفل پڑھا ہے اس نفل کا ثواب میرے مرحوم والدین کو عطا فرما دے۔ کائنات کے آقا اعلان فرماتے ہیں جو خدا کا بندہ، جو نیک اولاد اپنے والدین کے حق میں اس طریقے سے ایصال ثواب کیا کرتا ہے، رب تبارک و تعالی ویسے مرحوم
کے اوپر سے